آیت مبائلہ قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں ہے اور یہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے جس کا اردو ترجمہ ہے، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبائلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے مطابق انہیں سمجھایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے۔ ان کی کج بحثی اور ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی کہ وہ عیسائیوں کو مبائلہ کی دعوت دیں۔ مبائلہ کے معنی ہے دو فریقین کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ جب دو فریقین میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں دلائل سے فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اسے مبائلہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ لیکن عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مبائلہ کرنے سے اجتناب کیا اور جزیہ ادا کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہی اس آیت کا پس منظر ہے۔